میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 7۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ میں آپ کی پسند کے مطابق کھانا بنا کر لاؤں گی۔ وہ انہیں کسی بچے کی طرح ڈیل کرنے لگی تو وہ کچھ حیرانی سے بولے، تم بناؤ گی؟ جی میں بناؤں گی۔ آپ نے کیا مجھے بالکل ہی پھوہڑ اور بد سلیقہ سمجھ لیا ہے؟ جلدی بتائیں کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی جیسے اب یہ مہم وہ سر کر کے ہی رہے گی۔ مجھے ارہر کی دال چاول اچار کے ساتھ کھانی ہے۔ خوب مرچوں والی دال جس میں اصلی گھی کا بھگار لگا ہوا ہو۔ وہ منہ میں پانی بھرتے ہوئے بولے، اور بعد میں اویس سے ڈانٹ کھاؤں کہ میرے پاپا جانی کو اصلی گھی اور اچار کیوں کھلایا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے، چلو اصلی گھی نہ سہی کارنائل کا بھگار بھی چلے گا۔ اخلاق چپ چاپ کھڑا ان کے مذاکرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر وہ اخلاق کے ساتھ ہی کچن میں آ گئی۔ وہاں موجود خانسامہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ گزشتہ چند روز سے گھر میں پابندی سے آتی اس لڑکی کا صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ یہ بات وہاں کے تمام ملازمین کے لیے سوالیہ نشان تھی۔ یہ گھر جس میں کسی عورت کا کوئی وجود نہ تھا، یہاں تک کہ ملازم بھی سارے مرد ہی تھے۔ وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہاں صرف بطور مہمان تھوڑی بہت دیر کو ہی خواتین یا لڑکیاں آتے دیکھی گئی تھیں۔ اخلاق اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور خانسامہ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی جلدی جلدی ہاتھ چلانے میں مصروف تھی۔ دال چڑھ گئی اور چاول اس نے چن لیے تو سوچا کہ اس کے پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی، جبکہ وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس خیال کے آنے پر وہ سوچنے لگی کہ انہیں کیا دے۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد اس نے ان کے لیے گریپ فروٹ کا جوس نکالنے کا سوچا۔ وہ گریپ فروٹ کا جوس نکال رہی تھی جب اسے لانچ سے آتی آواز سنائی دی، جو یقیناً اویس کی تھی۔ وہ اخلاق سے کہہ رہا تھا، پاپا جانی نے کچھ کھایا؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کی اپنے گھر میں اتنی بے تکلف آمد کو وہ پسند بھی کرتا تھا یا نہیں۔ اس شخص کے چہرے پر موجود تاثرات سے وہ کبھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ وہ اس کے لیے کس انداز سے سوچتا ہے، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ شاید اسے ناپسند ہی کرتا ہے۔ اخلاق سے کچھ کہتا وہ کچن کی طرف آ گیا تھا۔ شاہد، پاپا جانی کے لیے کھانا نکال لو۔ وہ بڑے مصروف انداز میں بولتا ہوا کچن کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا تھا۔ شاید اتنا بے تکلف مہمان اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو اسے ایسا لگا کہ یہ گھر اجالا کا ہے اور وہ خود یہاں مہمان ہے۔ وہ اتنے حق سے کچن میں ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ خود بھی بڑا عجیب محسوس کر رہی تھی، مگر بہرحال سلام کرنے میں پہل کر دی تھی۔ وعلیکم السلام، اس کے چہرے پر پھیلی شرمندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ شاید توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بھی گھر آ سکتا ہے، اور اب اسے سامنے پا کر وہ بڑا گلٹی فیل کر رہی تھی۔
خیریت سے ہیں آپ؟ وہ اس کی شرمندگی نظر انداز کر کے بڑے عام سے انداز میں بولا تو اس نے گردن ہلا کر اپنی خیریت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اجالا نے کب سے اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی، ہارٹ بیٹ کو نارمل کر دی۔ وہ جگ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر ان کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ انہیں جوس پلا کر وہ فوراً گھر سدھارے گی۔ بغیر دروازے پر دستک دیے وہ آرام سے اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میری قسمت میں ہمیشہ ہی اس شخص کے سامنے شرمندہ ہونا لکھا گیا ہے؟ کیا سوچ رہا ہوگا وہ کہ میں کتنی ill mannered اور uncultured لڑکی ہوں؟ وہ اپنے بے ڈھنگے پن کو کوس کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے ایک دم اندر آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لگتا ہے کہ تم بھی دشمنوں کے کیمپ میں شامل ہو گئی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کر ناراضگی سے بولے تو وہ احتجاجاً چیخ اٹھا، یہ دشمنوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں کوئی تم سے ڈرتا ہوں؟ اچھی بھلی میری بیٹی کو بھی پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ گھنٹے بھر سے کچن میں مصروف تھی۔ وہ اس تمام گفتگو سے بے نیاز ان کے سامنے ٹرے رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور وہ دال چاول کا کیا ہوا؟ انہوں نے برا سا منہ بنا کر اس سے دریافت کیا۔ وہ ابھی پک رہے ہیں، تھوڑی دیر لگے گی۔ اسے سامنے پا کر وہ بڑے رسمی سے انداز میں انہیں جواب دے کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ یہاں نہ ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہیں جوس پلاتی۔ صرف تمہاری وجہ سے یہ پی رہا ہوں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خفا خفا سے انداز میں بولتے گلاس میں جوس ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ وہ اس جادو اثر لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا تھا جو اتنے آرام سے وہ کام سر انجام دے گئی تھی جسے کرنے میں وہ صبح سے ناکام تھا۔ آپ کو یاد ہے نا، آج ڈاکٹر بخاری سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بلوا لیجئے گا۔ انہوں نے خالی گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے بے توجہی سے اس کی بات سنی تھی۔ جب کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، وہ تو پہلے ہی جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اب جو ان کے جانے کا سنا تو وہ حالانکہ اسے مزید رکنے کے لیے مجبور کر رہے تھے، مگر اس نے سہولت سے معذرت کر لی تھی۔ جانے سے پہلے دال بھگار کر اور شاہد کو بتا کر کہ انکل کو تھوڑی دیر بعد دال چاول کھلا دینا، وہاں سے چلی آئی تھی۔ اگلے 2 روز وہ ان سے ملنے نہیں آئی اور صرف فون کر کے ہی ان سے بات چیت کر لی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ خود بھی تو ان سے ملے بغیر 2-1 دن بھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہاں موجود وہ قدرے مغرور اور اکھڑ سا بندہ اس کے وہاں جانے کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ شاید اپنے پاپا جانی کے لحاظ میں اسے کچھ کہتا تو نہیں تھا، مگر اجالا کو اندازہ تھا کہ وہ ایک غیر اور انجان لڑکی کا اتنے بے تکلفانہ انداز میں اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا، اور کسی کے گھر ناپسندیدہ اور زبردستی کا بن بلایا مہمان بن کر جانا اسے بڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا، اور جو کسی روز وہ تمام تر لحاظ اور مروت ایک طرف رکھ کر
اس سے کہہ دے گا کہ محترمہ آپ ہمارا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی، تو وہ تو شرم اور غیرت کے مارے شاید مر ہی جائے۔ مگر تیسرے ہی دن وہ اپنے عہد سے پھر گئی کہ اب وہاں نہیں جانا، اور دوبارہ سے ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ ان دنوں وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر بڑے ڈپریس سے رہنے لگے تھے، اور ان کی اداسی وہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے اور دل سے ان کے لیے بہت کم مسالے اور ہلکا سا نمک ڈال کر حلیم بنایا۔